مولانا ابوال کلام آزاد کی شخصیت ہندوستان کی تاریخ میں ایک باب اور ایک عہد کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ جامع الکمال اور عدیم المثال ہیں۔ ان کی ہمہ جہت شخصیت کی نظیر ہے کہ انہوں نے بحیثیت مقرر و محرر یکساں مقبولیت حاصل کی۔ وہ ملکی و ملی قائدانہ صلاحیت سے بھرپور تھے۔ تاریخی و تہذیبی شخصیت کے ساتھ انہوں نے مذہبی، ادبی اور سیاسی صحافتی میدان میں بھی نمایاں خدمات انجام دی۔ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم ہونے کے باعث انہوں نے ملک کے تعلیمی تصورات کو معیاری حسن عطا کیا، نیز اس کی اصلاحات کی کوششیں کی۔ وہ ایک بڑے مفکر و مدبر تھے۔ انہیں گہری سیاسی و سماجی اور تعلیمی بصیرت حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کی بیشتر شخصیات اور اعلیٰ قیادت ان سے متاثر تھی۔ ان میں مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل جیسی صف اول کی ہستیاں شامل ہیں۔ ملک کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو مولانا ابوال کلام آزاد کی سیاسی بصیرت سے بے حد متاثر تھے۔ اس حقیقت کا برملا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، میں صرف عملی سیاست ہی نہیں جانتا، سیاست کا طالب علم بھی ہوں۔ میں تیسرے چوتھے سال یورپ کا بھی دورہ کرتا ہوں، جہاں سیاست کا قریب سے مطالعہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے سیاست کے تازہ ترین علم سے واقفیت حاصل کر لی ہے، لیکن جب ہندوستان پہنچ کر مولانا ابوال کلام آزاد سے باتیں کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اب بھی بہت آگے ہیں۔ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہر ذمہ داری کے تقاضے ہیں اور وہ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں۔ دنیا میں ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں کہ جو چلتے ہیں، جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگتی۔ گرتے وہی ہیں کہ جو دوڑیں گے، کانٹے انہی کے تلووں میں چپتے ہیں کہ جو دوڑتے ہیں۔ مولانا ابوال کلام آزاد کا عہد اس اعتبار سے بھی تاریخ ہند کا عہد زرعی ہے کہ انہوں نے اس روئے زمین پر قدم رکھا تو دانشوروں کا ایک قبیلہ ملک کے بہتر مستقبل اور اس کے ارتقاء کی راہوں کو ہموار کرنے میں مصروف جدوجہد تھا، اور تعمیر و ترقی کے انقلابی حالات پیدا ہو رہے تھے۔ اس تحریک میں سر سید حالی شبلی، محمد حسین آزاد، نذیر احمد اور دیگر رفقا شامل تھے۔ مولانا ابوال کلام آزاد ہندوستان کی تاریخ میں ایک انتہائی عبقری شخصیت ہیں، اور ان کے بارے میں کیا کہا جائے۔ بیک وقت وہ ایک عالم دین بھی ہیں، اردو کے بڑے انشا پرداز اور ادیب بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، مفسر قرآن ہیں، اور ہندوستان کی مشترکہ ہندوستان کی سیاست میں جو ان کی خدمات رہی ہیں وہ اظہر من الشمس ہے، اس کو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں۔ مولانا ابوال کلام آزاد کا تعلق ایک مذہبی، تعلیمی اور تہذیبی خانوادے سے تھا۔ ان کے پردادا مولانا منور الدین بڑے عالم دین تھے۔ مغلیہ سلطنت نے انہیں رکن المدرسین کے خطاب سے سرفراز کیا تھا، لہٰذا مولانا ابوال کلام آزاد بنیادی طور پر ایک مذہب پرست اور بیدار ذہن شخص تھے۔ ان کی پیدائش 11 نومبر 1888 کو مکہ معظمہ میں اور وفات 22 فروری 1958 کو دہلی میں ہوئی۔ 1898 میں ان کے والد انہیں ہندوستان لے آئے۔ والد نے ان کا نام محی الدین رکھا اور تاریخی نام فیروز بخت۔ مذہبی علوم سے خصوصی نسبت، تعلیمی اور تہذیبی ذوق اور گھر کے ماحول و تربیت نے مولانا ابوال کلام آزاد کو اعلیٰ افکار و نظریات کا حامل بنایا اور بڑے مقاصد و عزائم ان کا نصب العین بن گیا۔ انہوں نے اپنی ذہانت و فطانت، علمی و فکری لیاقت اور کردار و عمل سے ملک و ملت کو ایک بلند خیال، فکر و بصیرت دی، تعمیری کردار دیا۔ وہ قلم و قدم دونوں میدان کے مجاہد، علم و عمل کے پیکر اور قابل تقلید شخصیت بن کر ابھرے۔ مولانا آزاد نے بہت کم عمری میں اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا۔ 8-10 سال کی عمر عموماً کھیلنے، بے فکری اور غیر سنجیدہ روی کی ہوتی ہے، مگر فطری ذہانت اور ذوق و شوق نے انہیں جلد علم و ادب کے فروغ کے لیے مختص کر دیا۔ 1898 میں انہوں نے محض 10 سال کی عمر میں شاعری کا آغاز کیا
اور 11ویں سال یعنی 1899 میں نیرنگ خیال کے اجرا کے ساتھ صحافت کے میدان میں قدم رکھا۔ اس کے بعد متعدد اخبارات جاری کیے اور رسائل کی ادارت بھی کی۔ ان میں لسان الصدق اور المصباح اہم ہیں۔ انہوں نے 24 سال کی عمر میں مشہور زمانہ ہفتہ وار اخبار البلال 1912 میں جاری کیا، جبکہ ایک دوسرا مارکۃ الآراء اخبار البلاغ 1915 میں منصع شہود پر آیا۔ نہ صرف اردو صحافت بلکہ ہندوستانی صحافت کی تاریخ میں اسے ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے ساتھ تحریک ترک موالات کی دعوت کے لیے 23 ستمبر 1921 کو اپنی نگرانی میں ہفتہ وار پیغام جاری کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ملک کی آزادی خوشحالی کے لیے سرگرم سیاست میں حصہ لیا، انگریز حکمرانوں کی بربریت کے خلاف محاذ آرائی کی اور جہد مسلسل میں شریک رہے۔ مولانا آزادی ہند اور انگریز حکومت کے درمیان مضبوط چٹانی عزائم کے ساتھ حائل رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے بیش قیمتی 10 سال قید خانے کی صعوبتوں میں گزارے۔ وہ 1916 تا 1945 تک وقفے سے سلاخوں میں ڈالے گئے، مگر ان کے ہمت و حوصلے اور پایا استقامت میں لغزش نہ آ سکی اور بالآخر انہوں نے جنگ آزادی کا سپہ سالار بن کر انگریزوں کو ملک سے بے دخل کیا۔ مشترکہ ہندوستان کی وہ وکالت کرتے رہے اور دو قومی نظریہ کی زبردست انہوں نے مخالفت بھی کی، اور ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی بڑی نمائندہ شخصیت رہی ہے۔ اور جہاں تک چونکہ میں شعبہ اردو سے تعلق رکھتا ہوں، تو جہاں تک اردو زبان و ادب کی بات ہے، کہ اردو زبان و ادب کی تاریخ بھی، یہاں کی صحافت بھی وہ نامکمل ہوگی مولانا آزاد کے بغیر، کہ مولانا آزاد نے بحیثیت صحافی ہندوستان کے البلاغ اور الہلال کے ذریعے سے اور آخر تک جو انہوں نے اس کی خدمات انجام دی، بلکہ اپنے زندگی کے ایک ایک وقت کا انہوں نے استعمال کیا۔ بتائیے وہ اس وقت جی کہ جیل میں آپ قید و بند کی زندگی گزار رہے تھے، وہاں رہ کر کے بھی ملک کے تخت و تاج میں انہیں تعلیم کا شعبہ عطا کیا گیا تاکہ ملک کی معماری کا فریضہ انجام دینے کا وہ حق ادا کر سکیں۔ قلعہ نگر جیل کی نظر بندی کے عہد 1942 تا 1945 میں ان کی فکر صحافت سے ادب کی جانب منتقلی ہوئی۔ انہوں نے اس قید خانے میں اپنی مکتوبات پر مشتمل کتاب غبار خاطر تحریر کی، جسے ان کا اہم کارنامہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے قید خانے کی زندگی کے رودات کے علاوہ ملک کی سنگینی حالات کی تصویر کشی کی اور اپنے علم و فن کی ہنرمندی کے جلوے بھی بکھیرے۔ غبار خاطر نام سے شاہکار ان کے مکتوبات کا نمونہ دنیا کے سامنے آیا۔ تذکرہ ان کی بڑی اہم کتاب ہے، بڑی ہی علمی اور کتاب ہے وہ، اور صحافی کی حیثیت سے ہم جانتے ہی ہیں۔ اور ان کا اسلوب انہی کے پر ختم ہو گیا۔ مولانا آزاد کا جو اسلوب تھا، جو تمتنہ تھا، جن میں خطابت تھی اور جن میں دبدبہ تھا، اور جو ایک انشا پردازی کے بڑے امام سمجھے جاتے ہیں، تو وہ چیز ان کے اسلوب کی وجہ سے جو چیزیں تھیں وہ آج تک ہمیں یاد کی جائیں گی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی نثر تعقل و تفکر سے بھی اس کا اسلوب منفرد، دلچسپ اور جاذب نظر ہے۔ زبان و بیان معیاری، علمیت سے بھرپور اور مطالعے کے لیے علمیت و افکار کا تقاضا کرتا ہے۔ ان کی تحریر کا کمال یہ ہے کہ تخلیقی احساس و ادراک اور ہمہ رنگی قاری کو کہیں بھی خشک یا بے معنی نہیں ہونے دیتی اور دلچسپی و تازہ کاری کا سامان فراہم کرتی ہے۔ مثال کے طور پر غبار خاطر کا ایک اقتباس پیش خدمت ہے، جس سے مولانا آزاد کے منفرد اسلوب اور دلکش طرز نگارش، تخلیقی حیثیت اور معنوی پہلوداری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جس قید خانے میں صبح ہر روز مسکراتی ہو، جہاں شام ہر روز پردہ شب میں چھپ جاتی ہو، جس کی راتیں کبھی ستاروں کی قندیلوں سے جگمگانے لگتی ہو، کبھی چاند کی حسن افروزیوں سے جھانک رہی ہوں، جہاں دوپہر ہر روز چمکے، شفق ہر روز نکھرے، پرندے ہر صبح و شام چہکیں، اسے قید خانہ ہونے پر بھی عیش و مسرت کے سامانوں سے خالی کیوں سمجھ لیا جائے؟ اس خوش رنگ تحریر اور دلکش اسلوب نگارش کی بنا پر اپنے وقت کی بعض بلند شخصیتوں نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ قرآن مجید اگر اردو زبان میں نازل ہوتا تو اس کا اسلوب مولانا ابوالکلام آزاد کا ہوتا۔
مجاہد آزادی و معتبر شاعر حسرت موہانی نے اس اہمیت کا احساس اپنے شعر میں اس طرح کرایا: جب سے دیکھا ابوالکلام کی نثر، نظم حسرت میں کچھ مزہ نہ رہا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک بڑا علمی کارنامہ قرآن مجید کی تفسیر و تشریح ہے۔ انہوں نے 2 جلدوں میں ترجمان القرآن کے نام سے قرآن حکیم کی تفہیم کی۔ ان کی علالت فہد کے باعث تیسری جلد نہ آ سکی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس دزوقتی اور فانی زندگی میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے خدمات انجام دیے۔ ملک کا سیاسی و سماجی، تعلیمی و تدریسی، علمی و ادبی اور تاریخی و صحافتی میدان مولانا کے کارناموں سے روشن اور متوازن ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے لائق قدر اور قابل تقلید کارناموں کو سمیٹنے کے لیے بھی ایک عہد درکار ہے۔ بلکہ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بھی مولانا آزاد تھے، اور بحیثیت وزیر تعلیم مولانا آزاد نے کتنے اداروں کو قائم کیا۔ UGC ان کا قائم کردہ ہے، للت کلا اکیڈمی، ICHR ان کے قائم کردہ ادارے ہیں، بلکہ IITs وغیرہ کے بھی تصور انہوں نے پیش کیا۔ بہرحال قوم و ملت سے عقیدت کا ان کا جذبہ باعث افتخار اور ناقابل فراموش ہے۔ ان کے کارنامے ملک کو نسل در نسل روشنی فراہم کرتے رہیں گے، جس سے ہندوستان کی ترقی کے امکانات ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ مولانا آزاد کے تعلق سے کنور مہندر سنگھ بیدی سحر نے کہا تھا: مرحبا اے ابوالکلام آزاد، تا قیامت رہے گی تیری یاد، قید خانوں میں خود رہا برسوں، ملک کو قید سے کیا آزاد۔